جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے. عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا. جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا. وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے. بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے. اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے؟ داڑھی سنت نہیں ہے. مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں. کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی. حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا ہے. اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا. تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری. خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان. ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان. شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی. موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غیر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں. جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں. اگر پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے. تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا ہے. اور زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے. امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو. اس نے فاتحہ کر دیا. امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو. اس نے کہا پیسہ نہیں ہے. کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں. گھبرا کر کے بھاگا. وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے. امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں. اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس. ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس. دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا. امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو. تو امام صاحب چلاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ، واپس آ جاؤ. ملقاریہ، واپس آ جاؤ. پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا. تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا. وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے. مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے. مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے. مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے.
3 दिन में हाफिज साहब ने तरावी खत्म कर दिया। राजधानी वंदे भारत हावड़ा मेल। लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी है। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे, और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चलेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूँ कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ जाएगा। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मुझे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? कहा इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है,
اس میں دودھ ہوتا کا سبحان اللہ۔ ایک مٹھی چاول لے کر کے پھانک لیا، ایک مٹھی چینی لے کر کے گھونٹ گیا، ایک گلاس دودھ پی گیا، اس کے بعد کپڑا اتار کر کے چولہے پر لیٹ گیا کہ کھیر پک رہی۔ کھیر تو پک گئی لیکن پتھر پیٹ ہو گیا، پیٹ پتھر ہو گیا۔ جب درد ہونے لگا تو ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا پیٹ ہے کہ پتھر ہے، کیا کھا لیا تھا؟ کہا حضور کھیر کھائی تھی۔ کھیر تو بڑی نرم ہوتی ہے، تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا؟ کہا حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کھیر تو نرم ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے، اس لیے پیٹ پتھر بن گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا ہے، یہاں آ کر کے ڈس بریک مارا ہے ایک آدمی نے، مگر ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ ان بچوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ ہمارے بچے کو اللہ علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال، علم کی دولت ہے ایسی لازوال، جس کے آگے گنج قاروں پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز۔ میں ایک پیغام کو ہر جلسے میں سناتا ہوں، کیونکہ میں نے جلسے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کہ 1 سال میں آدمی 10 سال کے برابر مالدار ہو جاتا ہے، تو میں نے وہیں سے ارادہ کیا کہ ہر جلسے میں اس پیغام کو سناؤں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد عائشہ کے لیے آپ کا اتنا بڑا صدقہ اور اتنی قربانی، اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے، ہاتھ پر آپ کے پیسہ رہے گا۔ کیسے؟ آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ صرف 2 کام، آپ کو صرف 2 کام کرنا۔ آدھا جلسہ نکل چکا، آدھا صرف باقی رہ گیا۔ 2 کام صرف آپ کو کرنا ہے۔ حلال کمائیے، حرام نہیں۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لے رہا ہوں، آپ حرام نہیں حلال کمائیے، اور حساب سے خرچ کیجئے، پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے۔ زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، کم پیسہ ہے کم خرچ کیجئے۔ حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، اگلے سال جلسہ کیجئے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں نے دیکھا ارریہ بینک میں بورڈ لگا ہوا تھا کہ 48 مہینہ جمع کرو گے پیسہ ڈبل ملے گا۔ دھڑا دھڑ جھوڑا لے کر کے جمع کرنا شروع کیا، دھڑا دھڑ، داڑھی ٹوپی رکھتے ہوئے سود کھانے کمانے کے لیے جھولا بھر کر کے پیسہ لے گیا، ارریہ میں جمع کرتا رہا۔ اس کے بعد بورا لے کر کے جا رہا ہے کہ سیٹ کر کے لائے گیا، جمع کرتا رہا۔ 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا کہ ڈبل ملے گا، تو دیکھا آنکھ بند ڈبہ غائب، نہ وہاں آفس ہے نہ منیجر ہے۔ ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ ایک نمونے کو بہت دھیان سے سنیے، سود سے بھی زیادہ پیسہ آپ 3 راستے سے کما سکتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ کیسے کمائیں گے اس کو غور سے سن لیجئے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا۔ سود سے بھی زیادہ 3 راستے ہیں پیسہ کمانے کے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو قرض دے دیجئے کہ یہ 10,000 روپیہ تم مانگ رہے ہو، میں دے رہا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، نقصان میں دونوں برابر، نفع میں دونوں برابر۔ آپ دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے، سود میں آپ کو وہ نفع نہیں ہوگا جو آپ کو اس قرض دے کر تجارت سے نفع ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہے، جو آدمی آپ سے قرض مانگنے کے لیے پیسہ آئے، اس سے پوچھئے تم کیا کرنا چاہتے ہو، وہ بولے گا میں تھریسر خریدنا چاہتا ہوں۔
میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کو گاڑی خرید کر کے دے دیجئے، مہینے کا کرایہ اس پر باندھ دیجئے، وہ گاڑی آپ کی، کرایہ آپ کا، حلال الگ، جائز الگ، برکت الگ، سکون الگ، ترقی الگ۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آدمی آپ سے آئے گا پیسہ لینے کے لیے، اس سے پوچھے اس پیسے کا کیا کرو گے؟ وہ بولے گا میں کرسی خریدنا چاہتا ہوں، پیسہ دے دو۔ آپ اس سے کہیے میں کرسی خرید کر کے تم کو دیتا ہوں، آپ اس کرسی کو 5,000 میں خریدیے اور اس سے 6,000 میں بیچ دیجئے، آپ کو نفع بھی ہو گیا، اس کا الگ فائدہ ہوا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کا ثواب الگ آپ کو ملا، اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آپ کے دین کو بھی بنا دیا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے شادی مت کیجیے گا، وہ تو آسمان پر چلا جائے گا، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی جیب کو دیکھیے پیسہ ہے کہ نہیں، پھر شادی کیجیے، بارات بلائیے، دعوت کیجیے، اپنی جیب کو دیکھیے، چادر کو دیکھیے، 1 سال کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ابھی آپ کے پاس میرے پاس پرچی آئی ہے کہ نکاح ہونے والا ہے، اب میں بھی ہوشیار قاضی ہوں، پتہ کر لوں گا یہ فری کا نکاح ہے یا ڈیمانڈ کا نکاح ہے۔ رجسٹر مکمل کرنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا لڑکی والے سے، لڑکے والے سے 3 لاکھ روپے قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھو۔ تو وہ لڑکا والا بولا بڑے بے شرم آدمی ہو بھائی، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے چونا لگاتے ہو، 3 لاکھ کہیں قاضیانہ ہوتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی نہیں، تم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی والے سے 30 لاکھ لیے ہو، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے، پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد تمہارے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا پھیکی سجاوٹ زیادہ ہے، انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ملا تو اپنا نہیں ملا تو پرایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم آپ کو جگہ پکڑا ہی دیں، اگر جگہ نہیں پکڑے تو سیدھا قبرستان پہنچا ہی دیں۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسہ بالکل نکل چکا میرے حصے کا، اب مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ اتنی جلدی میرا جلسہ کیسے نکل رہا ہے اور آپ اتنی جلدی بیدار کیسے ہیں۔ اللہ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی کو سامنے کر کے آپ کے مقدر کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس بیٹی کے باپ کا منہ دیکھیے کیسا ہوگا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کو خبر ملی، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں نے کہا طبیعت خراب ہے، کہا نہیں بخار ہو گیا۔ بیٹی کا نام سن کر کے بخار چڑھ گیا، لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیٹ سے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیٹ سے پیدا کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہونے کے بعد سر اٹھاتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، بیٹی جہاں پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ بیٹا آئے گا مارکیٹ میں بیچیں گے، مال کمائیں گے، بیٹی آئے گی تو جیب بھی کٹ جائے گی، خزانہ بھی خالی ہو جائے گا، دال کالی ہے، مکمل گھوٹالہ ہے۔ جلسہ ہو رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی آ کر کے بولا مولانا دعا کیجئے میری بیٹی کا رشتہ آ جائے۔ ارے اللہ کا بندہ، رشتہ بیٹی کا نہیں آتا؟ کہا حضور
पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। और गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा करवाया। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है। इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए, अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, आपको मकान देगा, इज्जत देगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए एक बार तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया कि तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है, मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा हो। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है। ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट।
جو بولا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے، تو سوچا کہ سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا ہے، پتا چلا کہ وہ لوہار کا بیٹا تھا۔ باپ جب بھاتی چلاتا ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ شیخی بگار رہا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ گھبرا گئے کہ یہ لگتا حاتم تائی کا بیٹا ہوگا۔ سمجھانے والے نے بتایا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، باورچی کا بیٹا ہے۔ دال اتار کر کے بھات چڑھاتا ہے، بھات اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، اور سردی کے زمانے میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہا، بیوقوف بنا رہا۔ تیسرا بولا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، شیخی بگار ہے، لوگوں کو چکما دے رہا ہے، اس کا باپ نائی ہے، بال بناتا ہے، کسی کو بھی سر جھکا کر کے بال بنانا پڑتا ہے، استرا لگ گیا پھر بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، الو بنا رہا ہے۔ عدالت میں دو بھائی نے کیس کیا ایک درخت کے بارے میں، بڑا بھائی بولا کہ میرا ہے، چھوٹا والے بھائی بولا کہ میرا ہے۔ دونوں کا جھگڑا جب گھر میں حل نہیں ہوا، عدالت میں گیا، یہ اپنے وکیل کو پیسہ دے رہا، وہ اپنے وکیل کو پیسہ دے رہا ہے۔ 10 سال دونوں بھائی لڑتے رہے۔ اس کے بعد عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ گھر جاؤ، اس درخت کو کاٹ دو، آدھا تم لے لو، آدھا اس کو دے دو، نہ تمہارا مکمل نہ اس کا مکمل، دونوں کا ہے، آدھا تم لے لو آدھا وہ لے لو۔ دونوں جیل میں کیس لڑ کر کے پیسہ اتنا برباد کر چکے تھے کہ درخت کٹانے کا بھی جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، موچ کی لڑائی میں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے جھک جائیے، اللہ آپ کو سب کے سامنے جھکا دے گا، سب کو خدا آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ اس لیے درخت کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے عدالت مت جائیے، وکیلوں کا فائدہ ہو جائے گا، آپ تباہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کے خون کے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، عدالت لے کر کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ میرے دادا کو گھوڑے کا استبل اتنا بڑا ہے، گھوڑے کا تھان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ گھوڑی کو بچہ پیدا ہوا، وہ چلتا گیا اور ختم ہونے سے پہلے وہ جوان ہو گیا۔ بڑا گھبرایا کہ باپ رے، اتنا بڑا استبل، گھوڑے کا تھان۔ یہ بغل والا بولا کہ میرے دادا کو ایک لگا تھا اور زمین سے اٹھاتا تھا، آسمان میں لگاتا تھا، اور بادل سے جیسے لگایا جھاڑ کر کے پانی برسا لیتا تھا۔ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ اتنا بڑا لگا رکھتا تھا کہاں؟ کہا تمہارے دادا کے استبل میں رکھتا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے باپ دادا کی ہڈی پر کبھی فخر نہیں کریں گے، اپنے کو چھوٹا سمجھیں گے، دوسرے کو بڑا سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے پہ تم ہو راضی، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی،
کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں